آج کا میسج وہی 2000 سال پرانا میسج ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے 700 سال پہلے یہ سایہ سے کہا، اور وہی میسج آج آپ کے سامنے میں ریپیٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جو میتھیو میں بھی بیان کیا گیا، جو متی کی انجیل میں لکھا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خدا نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو، ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ Well, what a wonderful thing. Emmanuel, God with us God, Emmanuel. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جب کرسمس آتا ہے تو ایک ڈیپ لونلینس کو فیل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنوں کو مس کرتے ہیں جن کے اپنے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اس سال میں ڈیتھ ہو گئی، ہو سکتے آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، پیرنٹس آپ کی دنیا آپ سے چلے گئے، and you are feeling lonely, and you are thinking that you should not celebrate Christmas. But Christmas has nothing to do with wedding or funeral. Christmas is different. کرسمس کی خوشی تمام خوشیوں سے، تمام غموں سے بالاتر ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں، واٹ از کرسمس؟ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا جس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ کرسمس کی خوشی تنہائی سے کہیں اوپر ہے۔ جس تنہائی میں انسان جی رہا ہے، people are living in loneliness and they want companion. Some people, they think that drinking is my companion. They start drinking, they start smoking, they start searching someone, that someone could stay with me and I could say I am not alone. میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی رہتا ہے۔ اور آج ان ملکوں کی ایک ٹریڈیشن ہے جو کہ غلط بھی ہے، جس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، because this is not according to the Bible. People live in common law. A girl and a boy, they start living in common law because they need each other. وہ چاہتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ مل جائے۔ اور اس لونلینس کو ختم کیا جا سکے جو ڈیول نے کریٹ کی ہے ہماری زندگیوں میں، لونلینس۔ اینڈ ہو از دی آنسر آف آل لونلینس؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے، اس ہنگر کو سمجھنے کے لیے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بائبل، دا ٹروتھ آف بائبل۔ اور بائبل ہمیں کیا بتاتی ہے، یہ لونلینس کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، بائبل مقدس میں بک آف جینیسس، جہاں پر آدم خدا کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا، he was having everyday fellowship, he was enjoying, they were eating, they were talking beautiful things, they were searching, he was having hours and hours fellowship with God every day. کوئی گیپ نہیں تھا، but there was a loneliness. ایک گیپ تھا جس کو خدا نے محسوس کیا، اور خدا نے یہ کہا، میری موجودگی اس کی تنہائی کو دور نہیں کر رہی۔ Even my presence اس کی تنہائی دور نہیں ہو رہی۔ چلو میں اس کے لیے ایک ساتھی بنا دیتا ہوں، شاید اس کی لونلینس ختم ہو جائے، شاید یہ خوش ہو جائے، شاید یہ انجوائے کرے اپنی لائف کو، شاید اس کے برتاؤ میں تھوڑا فرق آ جائے، اس کی سوچ میں فرق آ جائے۔ And what God did, God created Eve. اور ایو کی کریشن سے کیا ہوا؟ بائبل میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کے اندر سے ہوا نکالی۔
یہی لکھا ہوا ہے. آدم کی ہوا نکل گئی, یہی لکھا ہوا ہے. اور خدا نے بائبل کے اندر سے ایو کو نکالا, ہوا نکالی, ایو. اور اس نے یہ سوچا ناؤ مائی لونلینس اس کا سولوشن ہو چکا, اور اب ہم خوشی سے لائف گزاریں گے. لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں وہ کہتے ہیں دولت آ جائے تو میری تنہائی دور ہو جائے گی. لوگ جن کے پاس جاب نہیں وہ کہتے ہیں مجھے ایک اچھی جاب مل جائے تو مجھے جہاں مل جائے گا. لوگ جب پاکستان, انڈیا اور دوسرے ملکوں میں سے آتے ہیں کہتے ہیں کینیڈا کا ویزا لگ جائے تو مجھے جہاں مل جائے گا. صرف ویزا مل جائے تو میری تنہائی دور ہو جائے گی, میری خوشی پوری ہو جائے گی. لوگ جس شخص کو چاہتے ہیں کہتے ہیں اس سے شادی ہو گئی تو جہاں مل گیا. لوگ اپنی اپنی ڈیزائر کے مطابق کوشش کرتے ہیں یہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا, تنہائی دور ہو جائے گی, سب کچھ مل جائے گا. پر یہ غلط ہے, کیونکہ سچائی کچھ اور ہے. انسان کی لونلینس کو صرف خدا پورا کر سکتا ہے. انسان کے اندر جو گیپ ہے, جو لونلینس کا ہے, اس کو صرف خدا پورا کر سکتا ہے. دنیا کی کوئی چیز, نہ $1,000,000, نہ اچھی گاڑی, نہ اچھی جاب, نہ آپ کی پسند کی شادی, نہ کوئی اور چیز, نہ آپ کا پسند کا ملک, کوئی چیز آپ کے دل کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتی. The only one thing can satisfy it in your life and that is God. خدا آپ کی زندگی کو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے, اور اسی سے ہی انسان بھاگ رہا تھا. خدا روز اس کے ساتھ بیٹھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں سیٹسفائیڈ نہیں. Can you imagine that in book of Genesis? He wasn't satisfied with the fellowship of God. God the Holy Spirit, Son, Trinity سے سیلب, وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں خدا کے ساتھ کو کس طریقے سے چرا لیا گیا. Christmas is the answers of loneliness. Christmas is not loneliness. بہت سارے لوگ, میں نے پوچھا کسی سے کہ آپ کرسمس پہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں we just wear pajama and sleep. میں کہا what is this? Is this Christmas? No, we just worship on 24th, and Christmas Day we just eat, sleep, talk, have fellowship, watch movies, etc. But I said this is not Christmas. Christmas کا مقصد ہے آپ اچھے ڈریس اپ ہوں. کرسمس کا مقصد ہے آپ خدا کے گھر میں جائیں. کرسمس کا مقصد ہے آپ اس جگہ پر جائیں جہاں سے آپ کو خوشی ملی. کرسمس کا مقصد ہے آپ اس جگہ پر جا کر سجدہ کریں, ماتھا ٹیکے, گھٹنے ٹیکے اور بتائیں خداوند تو نے میری لونلینس کو, میری تنہائی کو ختم کر دیا. جو نہ تو میرے بچے پورا کر سکے, نہ میری بیوی پورا کر سکی, نہ میری جاب پورا کر سکی, نہ یہ ملک مجھے دے سکا, تو نے یہ کرسمس کی مجھے خوشی دے دی. اور میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں I always enjoy کہ Emmanuel, she will give the birth to a son and he will call him Emmanuel. Emmanuel. لوگ اسے ایمینویل کہیں گے, which means God with us. میں جب اس پیسج کو ہفتوں سے پڑھ رہا تھا, back in my mind I was just searching the word. خداوند تو کرسمس کے موقع کے لیے مجھے کلام دینا. And God was talking every day. God with us. God with us. یہ 3 ورڈ جو ہیں وہ مجھے مل رہے تھے بار بار. اور میں سوچ رہا تھا اچھا خداوند یہ تو بڑی دفعہ لوگوں نے میسج سنا بھی ہے, پرانی بات ہے, ایمینویل, لوگوں کے نام بھی ایمینویل ہیں پر خدا نہیں ہے ان کے ساتھ. پر بائبل کیا کہتی ہے؟ And God reminded me, you need to preach what I am saying. بار بار ایک ہی چیز, ایک ہی خیال خداوند مجھے دیتا رہا
And I was trying to be faithful کہ خداوند تو مجھے اس میں جسٹیفائی کرنے کے لیے حکمت دینا, because we don't have much time. Your education cannot fill that gap. Only Emmanuel can fill that gap. If you have Emmanuel. In the beginning, Satan tries to steal presence of God. شروع میں ہی اس نے کوشش کی کہ خدا کی پریزنس کو چرا لے, اور وہ ایو کے پاس آیا اور اس نے کوشش کی کہ جس فیلوشپ میں وہ رہتے ہیں اس کو چرا لیا جائے, اس ساتھ کو جو خدا کا انسان کے ساتھ ہے اسے چرا لیا جائے. اور اس نے ایسا کیا. خدا کی فیلوشپ 2000 سال پہلے اس نے چرا لی. اور کیا ہوا؟ خدا اور انسان کے درمیان جدائی آ گئی. ہسٹری ہمیں بتاتی ہے, ہسٹری ریمائنڈ اس. لیکن خداوند آپ کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو, ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمینویل رکھیں گے. نام کی میں نے 2 باتیں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایمینویل literally means God with us. One which describes, ایک نام جو اسی پیسج میں ہمیں بتاتا ہے وہ ہے what he came to do. وہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا. ایک نام اس کے آفس کو بتا رہا ہے, اس کا آفیشل کام کیا ہوگا, اور ایک نام جو اس کو بیان کرتا ہے his divine nature, who he is. ایک پیسج میں کہا گیا, اسی پیسج میں, اور تم اس کا نام یسوع رکھنا. وہ اپنے لوگوں کو اس کے گناہوں سے, یہ اس کا آفس ہے. The office of God. Through Jesus' name you have redemption. Amen. What Jesus will do, this is his office. And the divine nature. Nature کیا ہے اس نام کے آگے؟ ایمینویل. 2 چیزیں ہیں, جیزس اینڈ ایمینویل. آپ سرمن خدا سے شروع کریں, یسوع پہ ختم ہو جائے گا. آپ خدا کے بارے میں بات کریں, یسوع پر آ کر آپ کی بات ختم ہو جائے گی. Because Jesus and Emmanuel are together. You cannot separate Jesus and Emmanuel. Because both are one. God incarnated. خدا اس دنیا میں آیا تاکہ انسانوں کے درمیان رہے, تاکہ انسان اسے چھو سکیں. انسانوں کو نجات کی ضرورت تھی, اس لیے خدا انسان بن کر آیا, ان کی زبان میں بات کی, سکن پہن کر آیا. اور مقصد کیا تھا؟ کہ انسان اس کو دیکھیں, اس کو چھوئیں اور نجات تک پہنچیں. نیچر شوز گاڈ از above us. اگر باہر جائیں تو ہم پوچھیں گے خدا کہاں ہے؟ پیپل ول پوائنٹ اپ, اوپر ہے. لا شوز گاڈ اگینسٹ اس. جو شریعت ہے پرانے عہد نامے میں, وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا ہمارے خلاف ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. نیچر بتاتی ہے خدا اوپر ہے, شریعت یہ بتاتی ہے کہ خدا ہمارے خلاف ہے, پر گوسپل ہمیں یہ بتاتی ہے ایمینویل, God with us. Nature is telling different. Law is telling different. But gospel is sharing different. نہ وہ اوپر ہے, نہ وہ تمہارے خلاف ہے, بلکہ وہ تمہارے ساتھ ہے. Amen. What a message. آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے آپ کا ساتھ مل جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا, مجھے اچھا دوست مل جائے تو بہت کچھ ہو جائے گا, مجھے اچھا باس مل جائے تو میری ترقی ہو جائے گی. ہم مانگتے ہیں مجھے اچھا گھر مل جائے تو میں یہ کروں گا. ہماری ڈیفرنٹ ڈیزائرز ہیں. لیکن پرانے عہد نامے میں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی ڈیزائر کیا تھی کہ خدا کو دیکھیں, اس کی پریزنس کو انجوائے کریں. اور موسیٰ نے اس بات کو کہا, تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اپنا جلال دکھا دے. اس نے کہا اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا,
तेरे ही सामने खुदा के नाम का ऐलान करूंगा, और ये भी कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता. Well, the Bible says, you cannot see my face, for no man shall see me and live. कोई शख्स खुदा को नहीं देख सकता था. Nobody can see God. इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, जो खुदा के जलाल का परताव था, जो उसका अक्स था, उसने खुदा को हम पर जाहिर किया. Nature shows God is above. Law shows God against us. But gospel shows Emmanuel with us. खुदा हमारे साथ है. मूसा की भी यही डिजायर थी कि मुझे अपना जलाल दिखा, और एक ही शख्स है जिससे खुदा रूबरू बात करता है, वो मोसेस है, जिसके बारे में खुदा ने बयान किया. और आपको पता है खुदा का साथ, खुदा का जलाल, द प्रेजेंस ऑफ गॉड सबसे पहले खैमे इज्तिमा में थी. कहां पे थी? वो टेंट जो बनाया गया वहां पर थी. तब लिखा है, तब खैमे इज्तिमा पर अब्र छा गया और मस्कन से खुदा का जलाल मामूर हो गया. एक जगह पर खुदा की प्रेजेंस थी और वो होती थी, फिर खत्म हो जाती थी. और फिर खुदा की प्रेजेंस को बयान किया जाता है आर्क, अहद के संदूक के. आर्क जो बनी इसराइल के साथ, खुदा के साथ को, खुदा की प्रेजेंस को साथ लेकर चलती थी. और जब बनी इसराइल में आर्क नहीं थी और जो वो जंग पर चले जाते तो क्या होता? वो कहते थे खुदा की हुजूरी हमारे साथ नहीं है, इसलिए खुदा हमारे साथ नहीं है, वो हमारे अगेंस्ट है, और इसलिए हमें झुकना है. पुराने दौर में, ओल्ड टेस्टामेंट में हम इस बात को पढ़ते हैं कि वो झुक जाते और आर्क को अपने आगे रखते. और हम देखते हैं कि जब यरू की दीवार गिराई गई तो आर्क, खुदा की प्रेजेंस आगे थी. काहिन खुदा की प्रेजेंस को लिए हुए चल रहे थे, लेकिन ये खुदा की प्रेजेंस, ये खुदा का साथ टेम्परेरी था. थोड़ा कोई गुनाह करता तो क्या होता? खुदा की प्रेजेंस खत्म हो जाती, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस गुनाह को देख नहीं सकती. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की प्रेजेंस हर वक्त खत्म होती थी, क्योंकि लोग गुनाह में गिर जाते. बाइबल में लिखा है कि मूसा ने कहा, क्यों कर मालूम होगा कि मुझ पर और तेरे लोगों पर तेरे कर्म की नजर है, क्या इसी तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ चले? मूसा कहता है कि खुदावंद अगर तू साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा आगे. अगर तू साथ चलेगा तब ही हम आगे जाएंगे, क्योंकि खुदा ने इनकार कर दिया कि ये कौम गर्दन कश है, ये गुनाह करती है और मैं इनके साथ नहीं रह सकता. I am not going to walk with them because they always grumble करते हैं, always मुझे बुरा भला कहते हैं. और मूसा ने कहा कि क्या इस तरीके से नहीं कि तू हमारे साथ चले और मैं तेरे लोग और जमीन के सब लोगों से निराले ठहरे. वो कहे अगर तू हमारे साथ चलेगा तो हम लोगों से निराले. कि जी देखो हमारे साथ कौन चलता है. सोचिए, मैं एक मिसाल देता हूं. अगर आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट, चलो आज के दौर में अमेरिका के प्रेसिडेंट को माना जाता है, और अगर वो आपको ये चिट्ठी लिखे, वो आपको ये लेटर लिखे, एंड if he calls you and if he write a letter for you and he says don't worry I am with you, what you will say? आप फख्र से चलेंगे और आप कहेंगे मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं, क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़े मुल्क का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट मुझे ये कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र ना करना. और ये दुनिया का नहीं बल्कि कायनात का मालिक, सितारों को बनाने वाला मालिक, चांद सितारों को बनाने वाला मालिक, जिसने पूरे आसमान को पैदा किया, जमीन को पैदा किया, जमीन के अंदर, समंदर के अंदर, परिंदों को, इंसानों को, सबको पैदा किया, हर एक चीज को बनाने वाला खुदा ये कहता है इम्मानुएल, मैं तुम्हारे साथ. पर हमें खुदा की जरूरत नहीं होती. हमारे साथ हमारा अच्छा क्रेडिट कार्ड हो तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है.
کوئی بات نہیں میرے پاس کریڈٹ لائن ہے, کوئی بات نہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں, کوئی بات نہیں میرا بڑا اچھا کریڈٹ سکور ہے, میرا سب کچھ اپروو ہو جائے گا. بٹ یو ڈونٹ کیئر اباؤٹ ایمینویل ہو از ود یو, کون آپ کے ساتھ ہے. اینڈ اف یو ہیو اے کانفیڈنس دیٹ گاڈ از ود یو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, حالات کچھ بھی ہو جائیں, دنیا آپ کے خلاف ہو جائے, آپ کے گھر والے آپ کے خلاف ہو جائیں, you will only say God is with me. دنیا ایک طرف, اکیلا خدا ہی میرے ساتھ ہے اور میں اسی سے سیٹسفائیڈ ہوں. داؤد کو کسی بات کی فکر نہیں تھی اور وہ اسے ایک ہی فکر تھی. داؤد نے جب خداوند سے ریکویسٹ کی تو اس نے یہ کہا, یہ نہ ہو کہ میری بادشاہی مجھ سے چھن جائے. یہ نہیں اس نے کہا کہ میرے گھر کے لوگ میرے خلاف نہ ہوں. اس نے کوئی خدا سے ریکویسٹ نہیں کی. the one thing he requested, مجھے اپنے حضوری سے خارج نہ کرنا. اے خداوند مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کرنا. I need your presence. I need your ساتھ. I want Emmanuel be with me. داؤد جب جاتی جولیت کو مارنے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے یہ کون نامختون ہے جو خدا کی فوج کی فصیحت کرتا ہے, انہیں لان تان کرتا ہے. اسے نہیں پتا ہمارے ساتھ کون ہے, ہمارے ساتھ زندہ خدا ہے. تو بھالا اور برچھی لیے آتا ہے پر میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں جو آج اس گورنمنٹ کو ہیڈ ظاہر کرتا ہے. گورنمنٹ کو آپ کو پتا ہے جاتی جولیت کے ہیڈ کو کاٹا تھا. ہیڈ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ گورنمنٹ, اختیار. اور داؤد نے یہ کہا آج اختیار کو جو شیطان نے مقرر کیا ہے میں اس اختیار کو ختم کر دوں گا کیونکہ میرے ساتھ کنگ آف کنگ لارڈ آف لارڈ ہے جس کا نام ایمینویل ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. Can you do that? جب شیطان آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں آج اختیار کو جو بدروہیں لے کر میرے گھر میں داخل ہوئی ہیں میں اپنے بچوں پر یہ کلیم کرتا ہوں. میں اس اختیار کو جنہوں نے میرے بچوں کو جگڑ رکھا ہے, چاہے وہ نشے میں ہیں, دکھ میں ہیں, تکلیف میں ہیں, اگر آپ کسی بیماری میں ہیں, آپ یہ کلیم کر سکتے ہیں میں اس اختیار کو لے کر آتا ہوں کیونکہ میرا اختیار کچھ نہیں, میرے پاس ایک ایسا اختیار ہے, ایمینویل, God with us, and there is one name, ایک ہی نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات بخشی گی اور وہ ہے یسوع مسیح جو ایمینویل میں ظاہر ہوا. آمین, ہاللیلویا. اور اس ایمینویل کی فیلوشپ کو جدا کرنے کے لیے ڈیول دن اور رات کام کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں یہ کہتی ہے کہ وہ دن اور رات ہم پر الزام لگاتا ہے. sin hinders everything. sin کی کوشش ہے کہ ہم خداوند کی پریزنس کو ایکسپیرینس نہ کریں. اس ایمینویل کو جو خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے ہم اس کو انجوائے نہ کریں. پر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح خدا کے اس ایکسپریشن کا گریٹسٹ ایکسپریشن ہے. آج کا نیا عہد کا صندوق جو آپ کے گھروں میں برکت کو لا سکتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے جب داؤد خدا کی پریزنس کو لانا چاہتا تھا اور اس نے 30,000 سے زیادہ لوگوں کا انتظام کیا, اس نے ایک نئی گاڑی بنوائی اور اس کے اوپر عہد کے صندوق کو رکھا اور اس نے یہ کہا کہ میں عہد کے صندوق کو واپس اپنے گھر لے کر آؤں گا. اینڈ واٹ ہیپن, جب وہ لا رہا تھا تو بیل گاڑی جو ہے نئی گاڑی تھوڑا سا ہل گئی اور جو اس کے ساتھ کاہن تھے انہوں نے ہاتھ لگایا تاکہ عہد کا صندوق نہ گرے. تواریخ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے تو لکھا ہے وہ وہیں پر مر گئے کیونکہ عہد کا صندوق بیل گاڑیوں پہ نہیں رکھا جاتا تھا, عہد کا صندوق کندھوں پہ اٹھایا جاتا تھا. آج میں اور آپ ماڈرن ہو گئے ہیں پر کچھ چیزیں ہیں جو کندھوں پہ رکھنے والی ہیں اور وہ خدا کا کلام ہے. اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو خدا آپ کے ساتھ, آپ کے گھر کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے بچوں کو برکت دے گا. اگر آپ خدا کو عزت دیں گے خدا آپ کو عزت دے گا اور بلیس کرتا رہے گا. آمین. خدا ہمارے ساتھ. کیا خدا آپ کے ساتھ ہے؟
Very, very important. جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں, اس پیسج کو پڑھتے ہیں, I was thinking, God, I don't have much time to explain the greatest expression, the presence of God. This is the greatest expression جو یسوع میں ظاہر ہوا, ایمینویل. بائبل میں لکھا ہے, پس آؤ فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو. وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. اس نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں, آسمان کی ہوں, زمین کی, دیکھی ہوں یا اندیکھی, تخت ہوں یا ریاستیں, حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے, اسی کے واسطے پیدا ہوئیں. وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم تھیں. وہ سب چیزوں سے پہلے تھا. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے. حکمت اور معموری کا سرچشمہ یسوع مسیح ہے. زوردار یسوع کے لیے تالی بجائیے. کیونکہ باپ کو پسند آیا کہ اس کی ساری معموری اسی میں سکونت کرے. کیونکہ لکھا ہے الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. For the entire fullness of God nature dwell bodily in Christ. God lives fully in Christ. God with me. What do you have with you? Old nature? Friends? آپ کو پتہ ہے انسان کب کانفیڈنٹ ہوتا ہے؟ میں نے کئی دفعہ, میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, کیونکہ میں ہر شخص پہ بہت ٹرسٹ کر لیتا ہوں. دیٹس مائی ویکنس. میرے ساتھ کوئی بھی پیار سے بات کرتا ہے, آئی ایم ویری گڈ, میں ہر چیز اسے بتا دیتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے, اور مجھے نہیں پتا. ان دس وے آئی ایم ویری سمپل, بٹ ان ادر ویز آئی ایم ناٹ ویری سمپل. دس وے سم پیپل ہیو ٹرسٹڈ. بائبل میں لکھا ہے کسی کو رتھوں پر بھروسہ ہے, کسی کو گھوڑوں پر ہم اپنے خداوند, اپنے خدا کا نام لیں گے. Who do you have with you? Your Canadian passport? Your Canadian citizenship? Who do you have in your life? Do you have God in your life? Or you just talk? آپ کو خدا کا تعلق ہے آپ کے پاس? Do you have a fellowship with God? یا نہیں؟ If not, tonight you can make a fellowship with God. Tonight you can ask Jesus come in your life, and when Jesus will come in your life, what would happen? God will stay in your life. خدا کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ بن جائے گا. بائبل میں لکھا ہے جتنوں نے مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. You will have a greatest relationship ever. وہ ریلیشن شپ جو آدم اور حوا سے ٹوٹا تھا آج پھر جڑ جائے گا. اور وہ کیا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے. And when you will be, آپ سکھ ہوں گے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر آپ کو بری خبر بتائے گا, you will say forget about that, I have Emmanuel. I will talk to my Emmanuel. I will talk to my Jesus. You will say, God is with me. I will talk to my Jesus. If finances is not right, you will say, I will talk to Emmanuel. God, please increase my territory. Please increase my treasury. You will talk to God because God is with you. It's not just a sentence. یہ sentence نہیں ہے. God, خدا تو بہت سارے ہیں, لیکن ہم خدا جس کی بات کرتے ہیں وہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے. اسی لیے بائبل میں یہ کہا گیا, میں گاڈ ورڈ کے بارے میں سرچ کر رہا تھا, ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز خدا کے نام مجھے ملے, بٹ the God we knew, جس خدا کو ہم جانتے ہیں, یہ وہ خدا ہے جو محبت والا خدا ہے. یہ وہ خدا ہے جو آپ سے, آپ کے گھرانے سے پیار کرتا ہے. یہ وہ خدا ہے جس نے
इतनी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिस खुदा की हम बात करते हैं, दिस गॉड wants to have a communion with you. This God really want to have a fellowship with you. ये खुदा डिस्टेंस पे रहने वाला खुदा नहीं है। ये खुदा आसमानों पे रहने वाला खुदा नहीं है। ये खुदा दूरी में रहने वाला खुदा नहीं है। जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूं वो मसीह में मुजस्सम होकर आपके साथ, आपके दिल में, आपकी जिंदगी में फेलोशिप करने के लिए आया है। हम इस खुदा की बात करते हैं। अगर इसको बसा लेंगे, आपको किसी बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि सोना, चांदी, जमीन के खजाने खुदा के हैं। जमाइमा ने अभी बताया हमें 29 साल हो गए खुदावंद की खिदमत में, और ये नहीं कि आजमाइश नहीं आई, आजमाइशें भी आईं, पर आपको बताना चाहता हूं खुदा ने हमेशा हमें संभाले रखा। मुझे नहीं पता कि कहां से खर्चे पूरे हो जाते, पर हो जाते जरूर। कोई ना कोई शख्स उसने रखा होता जो हमारी जरूरत को पूरा कर देता। ऑलवेज ऑलवेज। ये नहीं कि लोग मुझे सारे प्यार करते हैं, नो, पीपल आर अगेंस्ट मी। क्योंकि खुदा के लोगों के सारे जो यीशु के अगेंस्ट थे, मेरे क्यों नहीं होंगे? जो मेरे मुनज्जी के अगेंस्ट थे, जिसकी मैं परस्तिश करता हूं, उसे कत्ल करवाना चाहते थे, तो मेरे अगेंस्ट क्यों नहीं होंगे? मैं उससे बढ़ के नहीं हूं, मैं तो उसके कदमों की खाक भी नहीं हूं। लेकिन मैं एक चीज समझता हूं, आई हैव इमैनुअल। डू यू हैव? Maybe you could say, I have degree. Maybe you could say, मैं यहाँ का बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, I have a good job. Forget about your job. आज है कल चली जाएगी. But if you have Emmanuel, वो जॉब जो जाएगी खुदा दूसरी खड़ी कर देगा. Because you have Emmanuel, the expression of God, जो खुदा की यीशु की सूरत में आपकी जिंदगी में आया. और अगर आप आज इस चीज़ को यहाँ से लेकर जाएंगे, आपका क्रिसमस हो जाएगा, आपका क्रिसमस हो जाएगा, क्योंकि खुदा हमेशा किसी से बात करता है। अगर आप वरिड हैं, आई वांटेड टू से, इफ यू आर वरिंग, इफ यू आर सिक, स्टार्ट वॉकिंग विद इमैनुअल, स्टार्ट वॉकिंग विद इमैनुअल। अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, रुकावटें हैं, इमैनुअल हमारी जिंदगी में इसलिए आया कि हमारे खौफ को दूर कर दे। इमैनुअल हमारी जिंदगी में इसलिए आया कि हमें शिफा दे दे। इमैनुअल हमारी इसलिए जिंदगी में आया कि हमारे सारे डर को, सारा खौफ दूर कर दे। बाइबल में लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ काइंड्स हैं जो जिस खौफ में इंसान जीता है, पर जब खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया, यूसुफ के पास, अब दूसरी जगहों पर देखते हैं तो लिखा है डरो मत, डरना मत। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी से डर खत्म हो जाता है। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में सुपरनैचुरल पावर आती है। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में पावर ऑफ क्रिएशन आती है। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है तो हम वरी करना छोड़ देते हैं। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है, धोखा हमारी जिंदगी से चला जाता है। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं, हमारी जिंदगी में जॉय आ जाती है। ज़काई की तरह हम पैसे की फिक्र छोड़कर यीशु की फिक्र करना शुरू कर देते हैं। इमैनुअल जब हमारी जिंदगी में आता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल में कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। डू यू हैव इमैनुअल? डू यू हैव इमैनुअल? और अगर आज इमैनुअल नहीं है आपके पास, यू आर लोनली, तो आपको खुदा का साथ चाहिए। खुदा जो यीशु में मुजस्सम हुआ, जिसको देखने के लिए चरवाहे गए, जिसको देखने के लिए मजूसी गए, और बाइबल में मैं लास्ट संडे ये बता रहा था, उन्होंने गिरकर खुदावंद को अपने हदिये दिए। ऐसे नहीं खड़े होकर, देखो जी असी चंदा ले आ रहे हैं। Some people they give proudly, I am giving to God. They give big money to God and they say, oh, I have given 50,000. But they gave their precious gift with humbleness, क्योंकि वो
जानते थे कि वो किसको गिफ्ट दे रहे हैं, बादशाहों के बादशाह को। लिखा है और उन्होंने गिरकर सजदा किया और अपने तोहफे खोल दिए। आज इमैनुअल आपकी जिंदगी में आना चाहता है। मैं ये चाहता हूं कि हम उसको अपनी जिंदगी में लें। इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड इमैनुअल पर्सनली, you don't have relationship with Jesus Christ, I want to invite you tonight. कोई है जो यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहता है? अगर कोई ऐसा शख्स यहां पर बैठा है जो ये सोचता है दुनिया मेरे साथ है तो मैं कामयाब हूं, पर आज मैं यीशु को लेना चाहता हूं जो दुनिया को चला सकता है। आज मैं यीशु को लेना चाहता हूं जो मेरे लिए बैतलहम में पैदा हुआ। आज मैं यीशु को लेना चाहता हूं जो मेरे लिए इस दुनिया में आया, जो मेरे लिए इंसान बना, मेरे लिए जो अपने आप को अल्फा और ओमेगा कहता है, जो हमारा एडवोकेट है, जो अथॉरिटी है, जो ब्रेड ऑफ लाइफ है, जो ब्राइड ग्रूम है, जो चीफ कॉर्नरस्टोन है, जो डिलीवरर है, जो फेथफुल है, जो मेरा गुड शेपर्ड है, जो हकीकी रोटी है। अगर आप इस यीशु को लेना चाहते हैं जो इमैनुअल की सूरत में आप में आएगा, तो अपने कदमों पर खड़े हों। आई एम गोना प्रे फॉर यू। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।